سرداب مقدس، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے سرداب مقدس۔ آخری مرتبہ پلیز ویری امپورٹنٹ باتیں آ رہی ہیں، لاسٹ ٹائم جو لوگوں نے زمانے کے امام کو دیکھا وہ سرداب میں دیکھا۔ سرداب کی امپورٹنس، کون سا سرداب؟ اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے۔ سامرے میں نے کہا کہ وہاں پہ سامرے میں اس وقت جو مولا کا روضہ ہے عسکریین جس کو بولتے ہیں، جہاں پہ 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام اور بی بی حکیمہ خاتون اور بی بی نرجس خاتون ایک ہی زری کے اندر ہے۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ وہ جیسی زائر زیارت کرتا اس کے بعد فوراً باہر نکلتا اور لیفٹ سائڈ کے اوپر فیو سٹیپس کے اوپر وہ سرداب مقدس ہے، وہ بیسمنٹ سرداب ہے نا، وہ بیسمنٹ۔ پرانے زمانے میں ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا۔ آج جب 10ویں امام اور 11ویں امام کا روضہ ہے، وہ مولا 10ویں امام کا گھر تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ سے آئے تھے تو آنے کے بعد آپ اسی گھر میں رہتے تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کو ان کے گھر ہی میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد 11ویں امام کی شہادت کے بعد بھی 11ویں امام کو بھی اسی جگہ دفن کیا گیا۔ بی بی حکیمہ خاتون کو بھی وہیں کیا گیا، بی بی نرجس خاتون کو بھی۔ تو یہ چاروں مزار، چاروں لحد گریوز جو ہے ایک ہی زری کے اندر آج ہے۔ اور اسی یہ پورا امام کا گھر تھا، وہ ایریا پورا وہ جو تھا وہ امام کا گھر تھا۔ اور وہیں پہ یہ بیسمنٹ ہے۔ آج تو بیسمنٹ بہت بڑا ایکسٹینشن ہو گیا، زبردست ایکسٹینشن ہو گیا، ہزاروں آدمی آ سکتے۔ لیکن پرانے زمانے میں اتنا تھا، مجھے یاد ہے یہ تو ہال کا ایکسٹینشن، بالکل ہال کا، لیکن پہلے اتنا نہیں تھا۔ پہلے اٹ واز ویری اسمال، ویری ویری اسمال۔ مولا کا وہ چھوٹا سا گھر تھا، اس کے نیچے کا یہ بیسمنٹ ہے۔ یہ جو بیسمنٹ ہے یہ اتنی برکت کی جگہ ہے، اتنی برکت، ایسی دعائیں جیسا روزے میں قبول ہوتی وہاں قبول ہوتی، اس لیے کہ امام کا گھر اور امام کا بیسمنٹ۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ 10ویں امام، 11ویں امام، بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون، امام زمانہ، ساری خاندان اہل بیت کے لوگ وہاں رہتے تھے سمر میں۔ تو آپ سوچو وہ گھر ہے، ایکچولی دیکھیں تو گھر ہے، وہ بیسمنٹ میں جا کے سوتے جو بھی کرتے تھے سمر میں، اب مولا کے گھر کے اندر ہی ہے وہ۔ تو اتنی جلدی دعا قبول ہوتی۔ اچھا وہاں پہ جب زائرین جاتے، میں اس لیے بول رہا کہ اب یہ میرا کلپ سننے کے بعد انشاءاللہ میری یہ تقریر سننے کے بعد لوگ زیارتوں پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ، ہم لوگ سب جائیں گے انشاءاللہ زیارتوں پہ، حالات صحیح ہوں گے انشاءاللہ جلد سے جلد۔ میرا دعا ہے میرے مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف فرزند زہرا سے کہ محرم کی بھی حفاظت کرو، دور عذاب بالکل قریب ہے۔ آپ سب سے میں بول رہا اپنے لیکچر میں کہ پلیز اپنے امام کو پکارو اور امام سے استغاثہ کر کے بولو کہ مولا محرم کی دور عذا کی حفاظت کرو، آپ کے دادا کا آپ کے ذکر ہے، اس لیے کہ امام دعائے ندبہ میں کہتا آئین الحسن و آئین الحسین، اسی دعا میں امام کہتا آئین طالب بدم المقتول بکربلا۔ یہ میرے زمانے کے امام کے جملے ہیں کہ آئین طالب بدم المقتول بکربلا۔ تو زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہر لڑکا لڑکی عورت مرد سب سے بول رہا کہ جو میری اس وقت لیکچر سن رہا، زمانے کے امام کی بارگاہ میں استغاثہ کرو، استغاثہ کر کے یہ دعا کرو کہ مولا دور عزا آپ کے جد کا ذکر اسی شان سے ایام عزا ہونا جیسے ہمیشہ ہوتے، مولا اس کو نظر بد سے بچا لو، اس کو اس وبا سے، اس کرونا وائرس سے بچا لو۔ تو دوستو بہرحال تو وہ جو بیسمنٹ ہے نا، بیسمنٹ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو میں اب آپ کے سامنے پڑھ رہا کہ لاسٹ ٹائم لوگوں نے وہاں پہ جا کے دیکھا۔ اچھا اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ زیارت پہ جب جانا تم نا تو بیسمنٹ میں جانا، تو عام طور پہ کیا ہوتا، زائرین کے جو گروپ جاتے، عام بات کر رہا کہ زائرین کے جو گروپ جاتے وہ جاتے وہاں امام کی زیارت پڑھتے، استغاثہ کرتے، ایک دو رکعت نماز پڑھے واپس آئے۔ وہاں کے اعمال بتا رہا، وہاں پہ جب بھی ہم جاتے اپنے المنتظر کے ساتھ جاتے یا لندن کے گروپ کے ساتھ میں جاتا ہوں، لیڈ کرتا ہوں، میں لے کے نہیں جاتا، میں لیڈ کرتا ہوں، تو میں وہاں پہ جانے سے پہلے سامیرا پہنچنے سے پہلے پورے راستے میں سامیرے کی ہسٹری بتا دیتا کہ سامیرا کیا جگہ ہے، کیسی جگہ ہے، اور وہاں پہ کون کون دفن ہے، اور وہاں کے اعمال کیا ہے۔ اور میں یہ سب کو بولتا ہے کہ اپنے ساتھ ایک دن پہلے کے لیکچر میں ہوٹل میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کل اپنے ساتھ پیپر اور پینسل ساتھ لے کے چلنا۔ عریضہ جو ہے مطلب میں اپنے گروپ کو بولتا ہوں کہ وہاں پہ جو اعمال ہے وہ بتا رہا ہوں۔ جب نیچے جانا تو سلام کی امام زمانہ کی نماز 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا، اس کے بعد وہ نماز جو مسجد جمکران میں اور مسجد سہلا میں پڑھی جاتی، امام سے حاجت کی نماز، ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز جو 100 مرتبہ ہم پڑھتے۔ اچھا اس نماز میں تھوڑا سا ایک ٹیکنیکلی لوگ جو غلطی کرتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تو 100 مرتبہ برابر پڑھتے، لیکن سورہ خلق بھی جو ہے 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اگر آپ مسجد جمکران میں جائیں گے تو وہاں پہ پورا نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، 7 مرتبہ ایک علم 7 سورہ خلق،
اس کے بعد رکوع میں جب جاتے تو آپ سبحانہ ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ بولنا 7 ٹائم، اور دونوں سجدوں میں سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ 7 ٹائمز بولنا. تو 2 رکعت یہ نماز پڑھنا، میں نماز کا بس تھوڑا سا طریقہ بتایا. یہ نماز نیچے جا کے ضرور پڑھو. اور یہی نماز میں لوگوں کو جب ہم مسجد سہلا جاتے اور مسجد سہلا جا کر جب ہم اس مصلے پہ جاتے ہیں جو زمانے کے امام کا مصلہ ہے، نارمل جو وہاں کے گروپ سے جو وہاں پہ لوگ لے کے جاتے ہیں تو وہاں صرف 2 رکعت نماز پڑھی چلے گئے امام کی، نہیں، وہ وہاں پہ بھی یہ نماز پڑھنا اس کا ایک پورا ایک واقعہ ہے. انشاءاللہ آئندہ کوئی مجلس میں، آئندہ کوئی لیکچر میں کافی والا واقعہ میں ضرور پڑھوں گا. تو سرداب مقدس میں جا کے یہ کہ نام دو وہ ایک نستعین والی نماز پڑھو، اور ہر آدمی بیٹھ کے عریضہ لکھے رہو. اس لیے کہ اب تو اتنا بڑا ماشاءاللہ ہیوج میسیو ہو گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے 10 منٹ جائیں گے، لیکن عریضہ وہاں ضروری. عریضہ لکھ کے کہاں ڈالنا ہے؟ وہ جو چھوٹا سا روم بنا ہوا ہے جو امام زمانہ کا، جو مقام امام زمانہ ہے، یہ تو ایکسٹینشن ہے نیچے، جو مقام امام زمانہ ہے وہاں پہ جا کے آپ ڈال دو. سرداب مقدس میں 329 ہجری 15 شعبان سے پہلے وہ مرکز تھا شیعوں کا. تیسرے نائب علی ابن سمری وہیں قریب میں سامرے میں رہتے، اور سامرہ کیپٹن تھا بنی عباس کا، میں نے اس سے پہلے بتایا، اور چھونی بھی تھی، یعنی ملٹری بیس تھا بنی عباس کا. آج بھی سنی دشمن اہل بیت، دشمن دین وہاں بہت ہے. اسی کے آگے تو صدام ظالم کا بستی تکریت جو ہے، اسی کے آگے نارتھ میں، یہ نارتھ آف عراق ہے، سامرہ از ان نارتھ آف عراق. اور بہرحال وہاں پہ حکومت کو معلوم ہوا کہ سامرے کا جو سرداب ہے، جو بیسمنٹ ہے، وہاں پہ شیعوں کا ایک مرکز بنتا جا رہا. لوگ جا رہے، مل رہے، آ رہے، شیعوں کا مرکز. اور ان کے آخری امام، یہ تو گورنمنٹ کو معلوم ہے کہ امام ہیں، لیکن وہ ڈھونڈ رہے تھے تلاش، امام تو غیبت میں تھے، اسمالر آرگنائزیشن چل رہا تھا. آپ سوچو یار، میں عجیب بات، عجیب دور ہے کہ اتنا سخت پہرا حکومت کا. بنی عباس اپنی پوری ٹرائی کر رہا تھا کہ 12ویں کو ختم کر دو، 12واں ختم ہو جائے تو ایک سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا. اور ہر وجہ سے کوشش کر رہے، شیعوں کو مار رہے تھے، تو شیعہ پورے تخیے میں چلے گئے تھے، یعنی کھل کے آ رہے نہیں تھے سامنے. بنی عباس ظالمین کا دور، اس کے باوجود حق امام دیتے تھے. کیا بات ہے. وہاں پہ بنی عباس کو یہ وہ تھا کہ یہ شیعت کا مرکز بن رہا. سرداب، پلیز میں سرداب کے بارے میں غور سے سنیں، غور سے سنیں، سرداب مقدس کے بارے میں، کہ یہ شیعت کا آخری مرتبہ، لاسٹ ٹائم جو لوگوں نے امام کو دیکھا، لاسٹ ٹائم امام کو اسمالر اوکلٹیشن میں جو اوپنلی دیکھا، وہ واقعہ پڑھا. بڑا مشہور واقعہ ہے، عام طور پہ یہ نہیں پڑھا جاتا ہے. ہوا کیا، حکومت کے جاسوس اسپائس نے جا کے ظالم حاکم سے کہا کہ شیعت کا مرکز بن رہا، ان کا 12واں وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے حاکم وقت نے کیا کیا، بنی عباس کا جو رولر تھا اس ظالم، اس نے 10,000، اس زمانے کی 10,000 بہت ہوتے، 10,000 کی اسٹرانگ آرمی، 10,000 کی اسٹرانگ آرمی، اور اس کا جو سردار بنایا، لیڈر بنایا، جو لیڈ کر رہا تھا، جو کمانڈر تھا اس ظالم فوج کا، ایک دشمن دین، دشمن اہل بیت، ایسا سخت ترین جو مولا کا دشمن تھا، اس کو کمانڈر بنا. وہ 10,000 کی آرمی کو لے کے بغداد سے یا سامرہ شہر سے سیدھا جو ہے اس جگہ پہ اسپاٹ پہ پہنچا جو اسپاٹ آج سرداب مقدس ہے. اچھا اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. مولا کا آج ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ نزل بس بچہ بہترین روزہ، بہترین وہ ہے. اس زمانے میں بالکل چھوٹا سا گھر مولا کا، جہاں مولا کے قبور، یہ چاروں ان کی گریوز تھی. ہم یہ چھوٹا سا سرداب مقدس، 10,000 کی اسٹرانگ آرمی وہاں پہ پہنچی. وہ بھی رات کا وقت، اس کا پورا کارڈن آف کر لیا سرداب مقدس کا. اور ایسا لگ رہا کہ نیچے سے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا، خوبصورت آواز میں، بہترین لہن، امام کا لہن، اللہ اکبر. مولا کا لہن آپ کو معلوم ہے، لہن داؤدی مشہور ہے نا، نبی داؤد کا لہن بہت اچھا، جن کے اوپر زبور کتاب ہے. اب 1 منٹ سن لیں، آپ کو تو لطف آئے گا. نبی داؤد کے اوپر جو ہولی بک، 4 ہولی بکس ہے نا، توریت، انجیل، زبور اینڈ قرآن. توریت جو ہے موسیٰ پہ آئی، نبی موسیٰ پہ، انجیل جناب عیسیٰ پہ، اور زبور جو ہے
ابراہیم پہ نہیں آئی، تورات آئی، تو ابراہیم پہ صحیفے آئے. زبور جو ہے نبی داؤد کے پاس ہے. نبی داؤد جب اپنے زبور کی تلاوت کرتے تھے، غور سے سنیں، زبور کی جب تلاوت کرتے تھے تو اس انداز سے کرتے تھے. آپ کو عجیب لگے گا، عجیب لگے گا، you will not believe. آپ کو تاریخ اسلام میں قصص الانبیاء میں یہ واقعہ نبی داؤد کے واقعات میں ہے. اور لہن داؤدی مشہور ہے پوری دنیا میں. جس لہن کے ساتھ وہ تلاوت کرتے تھے اپنی کتاب کا، تو چلتے ہوئے لوگ رکتے. آپ کو اور حیرت بتاؤں، پرندے برڈز ایسا ٹھہر جاتے تھے. پرندے برڈز ایسا ٹھہر جاتے. اتنا خوبصورت لہن کہ آدمی ماں ہو جانا اس لہن میں پڑھتے تھے. اللہ کا کلام، اللہ کا کلام نبی خدا پڑھ رہا، نبی خدا کی زبان سے نکل رہا. زبور اتنی خوبصورت انداز سے پڑھتے تھے کہ آج دنیا میں مشہور ہے لہن داؤدی. لہن داؤدی نے نبی داؤد کا لہن کیا لہن سے پڑھ. جب اللہ کے رسول کے، پلیز غور سے سنو، جب اللہ کے رسول کے سامنے کہا گیا کہ لہن داؤدی کتنا مشہور ہے، کیا لہن ہوگا یا رسول اللہ، تو آپ نے مسکرا کے کہا بے شک ان کا لہن بے انتہا اچھا تھا، لیکن میرا بھائی علی جنت میں جب ان سے کہا کہ پرندے ٹھہر جاتے تھے، لوگ ٹھہر جاتے تھے ان کا لہن کو سننے کے لیے، لہن داؤدی، تو کہا میرے بھائی علی جنت میں جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو بہتر کریں گے لہن داؤدی سے. نبی داؤد کے لہن سے کہیں زیادہ بہتر میرے بھائی علی کا لہن ہوگا، کہ وہاں پہ بھی یہ حال ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے مقام پہ ٹھہر جائیں گے. وہاں جب میرا مولا قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو آپ نیچرلی دوستو، یہ صامت ہے اور علی ناطق ہے. میرا مولا ناطق ہے، قرآن ہے. مولا سے بہتر کون قرآن پڑھنے والا. تو بہرحال جب لہن کی بات آئی تو اور زمانے کا امام نیچے سے تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا. جب قرآن پاک کی بس کیا کروں یار، وقت ایسا نکلتا ہے کہ 45 منٹ میں مجھے ختم کرنا ہے، میں 50 منٹ میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. تو لہن داؤدی کے مقابلے میں امام اگر قرآن پڑھے تو ان کے علی کا ہوتا ہے، ان کے دادا کی کتاب ہے. تو بہرحال جو ہے نبی داؤد، یہ جو فوج آئی تھی، یہ فوج جو آرمی آئی تھی، اس آرمی کے کانوں میں امام کے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی. تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ ہاں یہی وہ جگہ، یہی وہ ہے، اور یہی شیعوں کا امام ہے. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہی وہ جگہ ہے. تو اس نے کیا، وہ کمانڈر نے، جب میری طرح دیکھے پلیز لک ایٹ می، اس نے کیا کیا، اس کمانڈر نے پورا اس کا 2-3 لیئر اس بیسمنٹ کو، اس گھر کو، مولا کے روزوں کو پورے اس کو کارڈن آف کر دیا. فوج سے پوری طرف گھیر لیا کہ کوئی نکلنے نہ پائے. اور وہ جو بیسمنٹ کا سوراخ تھا جہاں سے نیچے جاتے تھے، آج تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس زمانے میں جو بیسمنٹ تھا، آج میں نے دیکھا وہ بیسمنٹ بہت چھوٹا سا تھا، بہت انٹری بہت چھوٹی تھی. اب تو ماشاءاللہ بہت شاندار بن گیا، اللہ اور شاندار بنا ہے، اس لیے کہ زائرین آئے ماشاءاللہ رہے، مولا کی زیارت کریں. تو وہ نیچے اترنا چاہ رہا تھا. وہ جو کمانڈر تھا اس نے ایک آدمی کو بھیجا نیچے، ایک آدمی کو بھیجا، پوری ہر طرف سے فوج گھیر لی کہ اب جا کے شیعوں کے 12ویں امام کو گرفتار کر کے حکومت میں پیش کر دیں. اترا نیچے تو دیکھا، اب میری طرف دیکھیں، لک ایٹ، دیکھا کہ نیچے کا جو بیسمنٹ ہے ایسا پورا، وہ جو پانی والا واقعہ ہے وہ یہی ہے. سامنے پانی ہے، تھوڑا سا پانی ہے، اور پانی کی دوسری سائڈ پہ ایک جوان مسلح بچھا کے قرآن پڑھ رہا. اس نے کہا یہی وہ بنا، خوبصورت چہرہ، میرے مولا کا چہرہ، اللہ کا چہرہ. اس نے کہا جاؤ ان کو گرفتار کر کے لے کر آؤ. وہ جیسی آیا پانی میں، اس نے پانی دیکھ رہے، پانی بالکل سطح اوپر ہی ہے، بالکل تھوڑا سا پانی، لیکن جیسے ہی اس نے پیر ڈالا ایسا لگ رہا کہ نیچے ڈوبنے لگا، اور چیخ پکار اس نے کی تو لوگوں نے آگے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے ایک کو نکالا. پھر دوسرا گئے امام کو پکڑنے، اس نے بھی وہی کیا، اس کے ساتھ بھی وہی ہو کہ پانی تو بالکل اوپر نظر آ رہا، لیکن جیسے ہی پیر ڈال رہے ڈوبتا جا رہا. پھر اس نے چیخ پکار کی، اس کو ہٹا لیا. اب جو کمانڈر تھا، اصل کمانڈر جو ظالم ترین انسان تھا، اس نے یہ کہا نہیں تم لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی، میں جاؤں گا اس جوان کو پکڑوں گا. اب یہ چلا، یہ اس نے جیسے ہی پیر ڈالا، امام نے اس کو پلٹ کے دیکھا، میرے زمانے کے امام فرزند زہرا نے اس کو پلٹ کے دیکھا. بس اس کے بعد یہ وہیں سکتے میں ٹھہر گیا. امام نے اپنے مسلح کو ریپ کیا، نماز ختم کی، مسلح کو ریپ کیا، ریپ کر کے پانی میں سے چلتے ہوئے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر سے اوپر گئے،
اوپر سے باہر پوری فوج کے سامنے سے نکل گئے. جیسے امام باہر نکلے اس کو ہوش آیا, کھڑا ہوا ہے, ایسا لگ رہا کہ کھڑا ہوا ہے, اس کے سامنے سے مولا جا رہا ہے, کوئی نظر ہی نہیں آ رہا اس کو. پانی کا جو امام کا واقعہ ہے وہ یہی, مسلح کو ریپ کیا, پانی میں سے نکل کے سیڑھیاں چڑھ کے سیکس پہ چڑھا, چڑھ کے باہر نکل گیا. جب امام چلے گئے تو اس کو ہوش آیا. اس نے کہا کہ وہ جوان کہاں چلے گئے؟ تو اس کے جو ساتھی تھے ان لوگوں نے کہا یہ تو ابھی ہمارے سامنے سے گئے. کہا تم نے پکڑا کیوں نہیں؟ تو کہا آپ نے حکم دیا تھا جب تک میں کسی حکم نہ دوں کسی کو گرفتار نہیں کرنا. وہ ہمارے, تو اب اس کا جملہ اس کمانڈر کا کہ میری آنکھیں تھیں لیکن میری روشنی کہاں چلی گئی, میرے کان تھے کہاں چلی گئی. اب دوستو اس واقعے کو یاد کرو جو مکے میں ہوا تھا 300 سال پہلے, جب مکے میں اللہ کا رسول کے گھر کو گھیرا تھا, جس رات میں میرا مولا بستر رسول پہ سویا تھا, جس رات میں اللہ کا رسول ہجرت کیا تھا, تو اس رات میں اللہ نے پورے مکے کے کافر اور مشرکین تلوار کو لے کے میرے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تھا کہ آج ہم محمد کو قتل کر دیں گے. اور اس بستر پہ اس رات کو میرے مولا سویا تھا, حکم رسول سے یہی جملہ کہا تھا, کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا یا علی تمہارے سونے سے میری جان بچے گی. تو اس وقت میرا مولا سویا تھا, تو اللہ کا رسول جو باہر نکلے تھے پورے اطراف میں قاتل کھڑے ہوئے تلواروں کو لے کے, اللہ کا حکم آیا تھا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9, سورہ یاسین کی آیت نمبر 9, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کا یہ آیت کی تلاوت کرو. رسول نے کیا کیا تھا, مٹھی اٹھائی تھی تھوڑی سی, خاک اٹھا کے اس پہ کنکروں پہ اس پہ پڑھ کے ان کافروں مشرکین کے سامنے پھینکے تو ان کے سامنے. اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ ہم آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف ایک دیوار کھڑا کر دیتے, تمہارے سامنے اس دشمن کے سامنے ایک دیوار آ جاتی. تو اللہ کے رسول نے یہ کیا, پڑھ کے ان پہ پھینکا اور ان کے سامنے سے نکل گئے. دوستو وہ پہلا محمد تھا, وہ اول محمد تھا جو مکے میں کیا, یہ آخری محمد تھا جو سامرے میں کیا. اسی جیسے وہ محمد کا معجزہ ویسی اس محمد کا معجزہ, کلنا محمد ہے. تو آپ نے دیکھا یہ آیت نارمل ڈیز میں بھی آپ کو اتنا کام آئے گی, اتنی کام آئے گی. جب بھی اگر آپ حق پہ, کوئی دشمن آپ کے ساتھ ہے, کبھی آپ امیگریشن میں جا رہے کہیں جا رہے, تو یہ آیت پڑھ کے جاؤ, پڑھ کے اس کے سامنے والے کے اوپر پھونک دو, تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا.